جو نہ کسی کا وزیر ہے نہ اس کا کوئی وزیر ہے، نہ کوئی مشیر ہے نہ کوئی آل ہے نہ اولاد ہے، جو اپنے امر اپنے حکم کا حاکم ہے، جو زمانے کی گردشوں سے بدلتا نہیں ہے، جو حالات سے تبدیل نہیں ہوتا، وہ پروردگار جو ساتوں زمین و آسمان کا مالک ہے، رازق ہے، خالق ہے، اس کی اطاعت، اس کی بندگی، اس کی پرستش ہر انسان کے اوپر واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ اکثریت ایسے معصوم عزاداروں کی ہے جن کا سن بہت زیادہ کم ہے، تو اسی اعتبار سے مجھے موضوع بھی بدلنا پڑ رہا ہے۔ کچھ لمحات کے لیے آپ حضرات کا ساتھ۔ انسان کے اوپر سب سے اہم چیز جو واجب ہے وہ ہے ایمان۔ اگر ایمان ہی صحیح نہیں ہے تو نماز بھی بیکار ہے، روزہ بھی بیکار ہے، حج بھی بیکار ہے۔ سب سے بلند چیز کا نام ہے ایمان۔ اب اگر ایمان سچا ہے تو آپ کی بہت نہیں تھوڑی نماز جو واجب ہے، اللہ یہ نہیں کہتا آپ صبح سے شام اور رات بھر نماز کے لیے کھڑے رہو اور پھر کسی کی چوری کرتے رہو، پھر کسی کی غیبت کرو، پھر کسی کے عیب بیان کرو، پھر کسی کی برائی کرو۔ اس تمام رات و دن کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اگر ہم عبادتوں کے ساتھ دوسرے کی برائیاں بھی کر رہے ہوں، ہمارے دل میں دوسروں کے لیے بغض و حسد بھی اگر ہو۔ اپنا ایمان کی حفاظت، اپنے ایمان کو بچانا سب سے بڑی عبادت ہے۔ اور اگر آپ نے نہ کسی کی غیبت کی، نہ کسی کے عیب ظاہر کیے، نہ کسی کی برائی ظاہر کی، نہ کسی کی چوری کی، نہ کسی کے لیے فساد پیدا کیا، نہ آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں کوئی دوسرے کے لیے خلاف پالیسی نہیں ہے، کوئی دوسرے کے لیے فتنہ انگیزی کا جذبہ نہیں ہے، فقط جو آپ پر واجب نمازیں ہیں اگر وہی نمازیں آپ نے ادا کی ان سب شرائط کے ساتھ تو یقیناً آپ نے دنیا ہی میں جنت حاصل کر لی۔ عبادت فقط نماز کا ہی نام نہیں ہے، عبادت خالی روزہ رکھنا ہی کا نام نہیں ہے، عبادت خالی حج کرنے کا ہی نام نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے انسان سے ہمدردی سے پیش آنا بھی عبادت ہے۔ اپنی زبان میں شیرینی چاشنی پیدا کر کے دوسروں کے دلوں تک پہنچنا یہ بھی عظیم عبادت ہے۔ ورنہ آپ بتائیے انسان رات و دن تسبیحات میں لے کر گھومتا ہو، عبادتوں پہ عبادتیں کرتا ہو، لیکن زبان اتنی بری ہو کہ دوسرے کے دل پہ چوٹ لگتی ہو، کیا اس کی ایک بھی نماز قابل قبول ہے؟ اس نماز کے کوئی میننگ نہیں ہوئے۔ جو اللہ کی مخلوق کو انسان کی زبان اذیت دے رہی ہو، تکلیف دے رہی ہو۔ انسان کائنات کی سب سے بڑی مصیبت اور بلا کا نام ہے، اور کائنات کی سب سے بڑی شفا اور دوا کا نام بھی انسان ہے۔ انسان پہ لاکھوں روپے ہوتے ہیں، کروڑوں روپے ہوتے ہیں، ہر چیز کی فیسلٹی ہوتی ہے، لیکن اگر اس کا دشمن ایک انسان نامی بیماری ہے نا، اسے نہ رات میں سکون ملتا ہے نہ دن میں ملتا ہے۔ اور جب انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے اور ایک ہمدرد انسان ہی نہیں ہوتا ہے تو اسے نہ پیسے سے سکون ملتا ہے، نہ دولت سے، نہ کھانے سے، نہ پینے سے۔ انسان کو انسان کی ہمدردی اور دلجوئی کی ضرورت ہے۔ یہی سلیقہ ائمہ اطہار علیہ السلام ہے، یہی درس اہل بیت۔ آپ
آپ نے حور علیہ السلام کے لشکر کے لیے سنا ہے، کربلا میں، ویران میدان میں، جہاں نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ بستی ہے، ایسے جنگل میں لشکر حسینی کو لے آنے والی شخصیت کا نام حر تھا، اور امام جان رہے تھے کہ حر کے لشکر اور اس کے گھوڑوں تک کی زبانیں گویا باہر آ چکی ہیں۔ حر کا لشکر پیاسا ہے، چہرے کے رنگ زرد ہو چکے ہیں۔ بچوں کے لیے خاص کر عرض کر رہا ہوں کہ تربیت اہل بیت کیا ہے، سیرت معصومین کیا ہے، اور ہمیں عزاداری کون سی نقش قدم پر چلتے ہوئے کرنی چاہیے۔ سامنے سے جو لشکر آ رہا تھا نا، امام عالم الغیب تھے، امام معصوم ہوتے، امام جانتے ہیں یہ لشکر ہمیں گرفتار کرنے کے لیے آیا ہے، اب جو یہ ہمیں گرفتار کر کے کربلا لے جائے گا، ہمارے معصوم چھوٹے چھوٹے بچے بھوک اور پیاس سے تڑپ جائیں گے۔ آنے والا لشکر کو امام نے دیکھا، سب سے پہلے اپنے اصحاب کو، مولا غازی ابو الفضل لباس، جناب علی اکبر، جناب قاسم، تمام کے تمام اصحاب خاص کو فرمایا، یہ جو لشکر آ رہا ہے بھوکا اور پیاسا ہے، سب سے پہلے جو کچھ میسر ہو اسے کھانا کھلاؤ، اور ورنہ جتنا بھی میسر ہو ان پیاسوں کو سیراب کرو، پانی عطا کرو۔ حر کے لشکر تو کیا، اس کے جانور اور گھوڑے تک کو امام نے پانی سے سیراب کیا۔ امام نے یہ نہیں پوچھا تیرا مذہب کیا ہے، تو یزید کا ساتھی ہے یا ہمارا ساتھی ہے، تو شیعہ ہے یا غیر شیعہ ہے، تو حسینی ہے یا یزیدی ہے۔ امام نے سب سے بڑا پیغام بھیجا، سب سے پہلی عبادت کا نام ہے انسانیت کو بچانا۔ یہ جب بھوک اور پیاس میں انسان بچے گا ہی نہیں تو اس کا دین اور ایمان تو مسئلہ ہی دوسرا ہوگا۔ سب سے پہلی عبادت، اگر تمہارا دشمن بھی مر رہا ہو، مصیبت کے عالم میں ہو، پریشانی کے عالم میں ہو، دشواری کے عالم میں ہو، تو اپنے بھید بھاؤ، فرق تفریق چھوڑ کر سب سے پہلے انسانیت کے ناطے اس کی مدد کرو، اس سے ہمدردی سے پیش آؤ، اس سے خلوص دل سے پیش آؤ، اور یہ سمجھو کہ یہ بھی ایک عزاداری کا وقت ہے۔ عزاداری خالی محرم میں نہیں ہوتی، چیلم میں نہیں ہوتی، امام بارگاہ میں نہیں ہوتی۔ شیعہ محتاج نہیں ہے محرم اور سفر کے مہینے کا۔ شیعہ کا دل ایک عزا خانہ ہوتا ہے۔ جب بھی شیعہ نے اہل بیت میں سے کوئی نیک آدمی اگر سیرت طیبہ حسین کے اوپر، شہداء کربلا کی سیرت کے اوپر، ائمہ اطہار کی سیرت کے اوپر عمل کر رہا ہے تو سمجھ لینا یہی عزاداری ہے، یہی اہل بیت کا پیغام ہے جس کی وجہ سے حسین نے کربلا میں قربانیاں پیش کی۔ اور اگر ہمیں وہ پیغام، وہ مقصد ہی ہمیں نہیں مل رہا ہے تو یعنی ہماری عبادت اور اس عزاداری کا کوئی مطلب نہیں۔ آج آپ اور ہم عزاداری کر رہے ہیں، بہت آسان ہے۔ عزاداری والدین کی اطاعت کرنا بھی عزاداری ہے۔ ہم رات بھر ماتم کر رہے ہوں، دن و رات مسجدوں میں سجدہ کر رہے ہوں، نہ ہم اپنے باپ کی بات مانتے ہوں، نہ ماں کی بات مانتے ہوں، پھر ہم عزادار نہیں ہو سکتے۔ کربلا میں کوئی ایسا شہید بتا دیجئے جس کی ماں نے حکم کیا ہو مر جانے کا۔ کہیں آج ماں باپ بازار جا بھیجتے ہیں تو اولاد نہیں جاتی ہے، وہ مائیں مقتل میں بھیج رہی تھی سر قدم کرانے کے لیے، اور اولاد اور ان کے بچے دلچسپی لے رہے تھے، شوق شہادت لیے گھوم رہے تھے، پریشان تھے کہ والدہ گرامی بس ایک مرتبہ آقا ہمیں مرنے کی اجازت دے۔ جس عزادار میں اطاعت والدین نہیں ہے، ماں باپ کی اطاعت نہیں کرتا، ان کی بات نہیں مانتا، وہ عزادار نہیں۔ عزاداری کا ایک نام نہیں ہے، عبادت کوئی خالی نماز یا عزاداری مجلس اور ماتم کا نام نہیں ہے۔ کربلا کو ہر ایک رخ سے پہچانیے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا ہماری زندگی کے لیے عزاداری ہر قدم پر ہے، اگر آپ سچے عزادار ہیں۔ کل ارض کربلا کل یوم عاشورا،
ہر زمین سرزمین کرب و بلا ہے، اور ہر روز ہر دن روز عاشور ہے۔ آج ہمارے دل میں تمنائیں ہوتی ہیں، ہم بڑے خلوص کے ساتھ کہتے ہیں اے مولا کاش ہم کربلا میں آپ کے ہمراہ ہوتے تو آپ کے اوپر قربان ہوتے۔ ایسا نہیں ہے کہ کربلا ختم ہو گئی، عاشور ختم ہو گئے، آپ دل میں جذبہ ہی رکھے ہوئے بیٹھے، نہیں، آج بھی روز عاشور ہے، آج بھی وقت کا یزید ہے، آپ کو اسے تلاش کر کے اسے ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ یزید خالی ایک شخصیت، ایک ذات کا نام، ایک چہرے کا نام نہیں ہے۔ حسین نے کربلا میں یزید کو قتل نہیں کیا ہے، یزیدیت کو قتل کیا ہے۔ ایسا اگر جو یزید کا کردار ہے، یزید کا عمل ہے، کہیں ایسا نہ ہو وہ عمل ہمارے اندر بھی ہو، وہی جھوٹ بولنا، برا اخلاق، برا کردار، شریعت کو بدل ڈالنا، حلال کو حرام میں بدل ڈالنا، احکام اہل بیت کی پیروی نہ کرنے کا نام ہی یزیدیت ہے۔ اور اگر ہم عزادار ہو کے پھر اس نقش قدم پر چل رہے ہیں تو یقیناً ہم شہزادی فاطمہ الزہرا کو کوئی منہ نہیں دکھا سکتے۔ عزادار ہونا بڑی بات نہیں ہے، ایک سچا عزادار ہونا بڑی بات ہے۔ دوسری ایک اہم شے بتا، آج ہم ذرا سی اذیتوں پر پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص امام علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کے کہتا ہے یا ولی اللہ، اے جانشین ختم المرتبت، اے سید الاولیاء سید الاوصیاء، میں آپ کا چاہنے والا ہوں، آپ کا شیعہ ہوں۔ امام نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا، امام فرماتے ہیں تو اپنے آپ کو شیعہ کہلانے کا دعویٰ کر رہا ہے، حقیقت میں ابھی تک تو نے شیعہ دیکھا بھی نہیں ہے۔ کیا کہا؟ یہ جو دعویٰ شیعت کر رہا ہے نا، حقیقت میں ابھی تک تو شیعہ دیکھا بھی نہیں ہے۔ کہ مولا اگر ایسا ہے تو میں آپ دیکھنا چاہتا ہوں شیعہ کیسے ہو۔ امام حجرے سے باہر تشریف لے آئے، آپ نے فرمایا اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ سائل نے آنکھوں کو بند کیا، امام نے فرمایا آنکھوں کو کھول لے۔ اب جو سائل نے آنکھوں کو کھولا تو اپنے آپ کو ایک اجنبی شہر میں پایا، جہاں کے لوگ عجیب تھے، لباس عجیب تھا، چہرے عجیب تھے، زبان عجیب تھی۔ آج یہاں انڈیا میں بھی ہر 15 کلومیٹر کے بعد زبان میں تھوڑا بہت فرق آ جاتا ہے، چہرے میں، لباس میں تھوڑا بہت فرق آ جاتا ہے، انسان سمجھ جاتا ہے۔ کہے مولا یہاں اس شہر میں آپ کیوں مجھے تشریف لائے، یہاں کیا وجہ ہے آنے کی؟ امام فرماتے ہیں یہاں سے فلاں دکان پر جا، وہ ایک قصاب کی دکان ہے، ایک قصائی کی دکان، اور امام نے کچھ درہم عطا فرمائے کہ جا کر وہاں سے اتنا گوشت خرید لینا، اور جو وہ شخص کہے کسی بات کے اوپر وعدہ مت کرنا، یہ کہنا کہ میرے ساتھ ایک میرا ساتھی ہے، جب تک میں ان سے معلوم نہ کر لوں میں آپ سے وعدہ نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ مت کہنا کہ میں یعنی علی تمہارے ساتھ ہوں، بس ایک ساتھی بتانا، ٹھیک ہے؟ ابھی قصاب کی قصائی کی دکان پر جاتا ہے، بہت ہی لطف انگیز اور ایک عبرتناک واقعہ، قصائی کی دکان پر جاتا ہے، وہ بھیڑ لگی ہوئی تھی، قصائی بھی سمجھ گیا کہ ایک اجنبی شخص ہے، بھائی آپ کہاں سے تشریف لائے؟ ایک مرتبہ وہ شخص کہتا ہے میں مدینہ منورہ سے آ رہا ہوں۔ مدینہ منورہ اتنا عاشق اہل بیت تھا کہ مدینے کا نام سن کے ہی دکان میں کھڑا ہو گیا۔ آپ مدینے کا رہنے والے ہیں، یہ تو میری خوش قسمتی ہے کہ ایک مدینے کے واسی سے، ایک مدینے کے باشندے سے میری ملاقات ہو رہی۔ آپ یہ اور بتائیے آپ مدینے میں رہتے کہاں ہیں؟ اس نے بتایا میں محلہ بن ہاشم میں رہتا ہوں۔ اب جیسی محلہ بن ہاشم کا نام سنا اور زیادہ بے چین ہو گیا اور اسے اپنے سینے سے لگا۔ کہا محلہ بن ہاشم میں، وہاں تو ہمارے امام علی علیہ السلام رہتے ہیں۔ اس نے کہا ہاں امام علی کا وہی مقام ہے۔
کہ آپ کے گھر میں اور امام علی کے گھر میں کتنی مسافت ہے، کتنی دوری ہے؟ کہ بس آمنے سامنے ہمارا گھر ہے، ہر روز امام علی سے ملاقات ہوتی ہے اور ہر روز امام علی کی زیارت کرتا ہوں۔ اب جو اس نے سنا ایک مرتبہ اپنے سینے سے پھر لگایا اور ہاتھوں کو جوڑ کے ایک آرزو، ایک درخواست، ایک ریکویسٹ کرتا ہے کہ میری تمنا التجا آپ سے یہ ہے کہ آپ میرے یہاں مہمان رہیے اور آپ میرے ہاں چلیے، میں آپ کو دعوت پر مدعو کرتا ہوں۔ اس کے بعد یاد تھی کہ نہیں، میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، میرے ساتھ ایک ساتھی ہیں، میرے ایک بزرگ ہیں، جب تک میں ان سے مشورہ نہ لوں جب تک میں آپ ہاں یا نہ کا جواب نہیں دے سکتا۔ کہا ٹھیک ہے، ان سے بھی آپ کی دعوت۔ امام علیہ السلام کی خدمت میں جاتا ہے، یا ولی اللہ، وہ تو آپ کا بہت چاہنے والا ہے، بہت عاشق ہے آپ سے، تو مسئلہ دور کی بات، اگر آپ کا پڑوسی اس نے مجھے جانا تو میرے لیے تمام دکان کاروبار بند کر دیا، مجھے سینے سے لگایا اور اپنے گھر پر دعوت کے لیے مدعو کیا ہے، خالی اتنا کہ ہاں میں آپ کے قریب میں رہتا ہوں، آپ کے پڑوس میں، قرب و جوار میں میرا مدعو۔ امام نے قبول فرمایا اور امام نے ساتھ چلے۔ عاشق و دیوانہ موتی اہل بیت اتنا تھا کہ قرب و جوار میں بسنے والوں کی بھی عزت کرتا تھا، لیکن علی کو کبھی دیکھا نہیں تھا۔ اب مولا ساتھ میں چلے گئے، بس صاحب نے ان کی بھی بہت تعظیم کی کہ ہاں آپ بھی میرے مولا کے وطن کے، ظاہر بات ہے جو ایک آدمی وہیں کا ہے تو یہ ساتھ میں آ رہا ہے تو یہ بھی اس کا قریبی ہے۔ اپنے گھر پر لے گیا، زوجہ سے جا کے کہتا ہے زوجہ آج ہمارے لیے دنیا کا، زندگی کا سب سے بڑا خوشگوار اور خوش قسمتی کا دن ہے، آج ہمارے مولا کے وطن کے قرب میں رہنے والے مہمان ہمارے گھر آئے ہیں، یہ موقع ایک جنت سے بہتر سما نہیں ہو سکتا، جتنا ہو سکے بہتر انواع و اقسام کے طعام کھانے تیار کرو۔ زوجہ بہت دسترخوان سفرہ بھی لگنے ہی والا تھا کہ دق الباب، دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے۔ اب جیسے یہ قصائی قصاب آگے بڑھا، اس نے دیکھا کہ بادشاہ کے دربار کے 2 جلاد حاضر خدمت، دیکھ کے گھبرا گیا، جلاد بادشاہ کے سپاہی کے ساتھ، کیا معاملہ ہے؟ کہ تمہیں نہیں معلوم بادشاہ ایک خطرناک مہلک بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے؟ تو ہاں میں جانتا ہوں، لیکن اس سے میری کیا غرض ہے؟ کہ لہذا اطباء نے، حکیموں نے، اب شیعان اہل بیت کے اوپر ظلم کی انتہا سوچی، کس ترکیب سے اہل بیت کے چاہنے والوں کو قتل کیا جاتا ہے؟ آپ کو معلوم نہیں؟ کہاں مجھے معلوم ہے، لیکن میں کر کیا سکتا ہوں؟ کہ تمام اطباء نے، حکیموں نے، ڈاکٹرز نے اس زمانے کی بادشاہ وقت کو یہ ہدایت دی ہے، یہ ایڈوائز دی ہے، یہ نصیحت دی ہے کہ اگر تمہیں کسی چیز سے شفا مل سکتی ہے تو فقط شیعان علی کے خون کے ذریعے، لہذا تمہارا سر قلم کرنا بادشاہ کی جان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ بس ایک مرتبہ دل میں یہ سوچا کہ یہ مولا کے وطن کے مہمان آئے ہوئے ہیں، ان کی زیادہ اہمیت ہے یا میرے امام کے نام پر اپنے سر کو قلم کرانا زیادہ ضروری ہے؟ بس اس نے اپنے آپ کو تسلیم کر دیا، سر جھکا دیا کہ ٹھیک ہے، میری گردن حاضر ہے۔ جیسے ہی جلاد نے باپ کی گردن کو قلم کرنا چاہا، چھوٹے چھوٹے 2 بچے آ گئے۔ کہ جلاد نہیں، ہمارے ہوتے ہوئے تو ہمارے باپ کو قتل نہیں کر سکتا۔ بڑا بھائی کہنے لگا پہلے مجھے ذبح کر، چھوٹا بھائی کہنے لگا نہیں پہلے مجھے ذبح کر۔ جلاد عجیب کچھ کہنے لگا کہ تم دونوں بچے ہو لہذا چھوٹے ہو، وہ تمہارا باپ ہے اور وہ بزرگ ہے، اگر وہ قتل ہوگا تو اس کا ایک خون چاہیے، لیکن تم دونوں بچوں کی گردنیں قلم ہوں گی، لہٰذا تم دونوں کو شہادت اور قربانی دینی پڑے گی۔ بس کسی بھی طرح بچوں نے قبول نہ کیا۔
کہ ہمارا باپ ہمارے سامنے قتل ہو جائے. چھوٹے چھوٹے بچوں نے نام علی کے اوپر اپنی زندگی رخصت کر دی، ہدیہ کر دی، قربان کر دی. باپ اپنے خون سے سینچتا ہے اولاد کو. ہر باپ کے دل میں، ہر ماں کے دل میں اولاد کی ممتا جس کی کوئی مثال نہیں ہوتی ہے. اب باپ محبت کی وجہ سے اور غم کے عالم میں رو تو رہا ہے، لیکن یہاں جو سفرہ بچھا ہوا ہے، دسترخوان بچھا ہوا ہے، جب یہ غم کا حالت اور عالم گھر میں پہنچے گا، خبر معلوم ہوگی تو سب کے سب لوگ گریاں کنا ہوں گے اور یہ نظم و ضبط بگڑ جائے گا. اور میرے گھر میں جو آئے ہوئے مولا کے وطن کے مہمان ہیں وہ صحیح طریقے سے کھانا نہیں کھا پائیں گے اور میں ان کی مہمان نوازی نہیں کر پاؤں گا. اس مقصد کو دیکھتے ہوئے اس نے دونوں لاشوں کو ننھے ننھے بچوں کی اپنے گھر کے اندر چھپا دیا. دونوں لاشوں کو گھر کے اندر چھپا دیا، سروں کو ڈھک دیا اور بہت ہی خوش روئی یعنی مسکراتے ہوئے عالم میں پھر ان دونوں مہمانوں کے قریب میں آیا. بسم اللہ، آپ کھانا تناول فرمائے. ایک باپ کا جگر ہوتا ہے، اس کے دل میں اہل بیت کی کتنی محبت ہوگی جو اپنی اولاد کو نثار کرنے کے بعد اپنے وطن کے، امام کے وطن کے لوگوں کی احترام کی خاطر خاموش بیٹھا ہے. کتنی محبت ہوگی. امام تو امام وقت ہے، عالم الغیب ہے، حلال مشکلات ہے، اسی کا نام مظہر العجائب والغرائب. سائل بیٹھ گیا، قصاب بیٹھ گیا، امام تشریف فرما. امام فرماتے ہیں کیا آپ کے کوئی بیٹا، کوئی فرزند نہیں ہے؟ بس ایک مرتبہ وہ خاموشی کے عالم میں سر کو جھکائے ہوئے. کیا جواب دے؟ کہیں ایسا نہ ہو کچھ جواب دوں اور انعان صبر ٹوٹ جائے، ہمت ٹوٹ جائے اور پھر آنکھوں سے آنسو جاری ہو. بس اس نے سر کو نیچے جھکا دیا. ہاں میرے عزیز، میرے دو فرزند، تو کہا انہیں قریب میں لاؤ. دسترخوان پر، سفرے پر بغیر بچوں کے تم کھانا کیسے کھاتے ہو؟ یہ بھی ایک سلیقہ اہل بیت ہے. شعار یہ ہوتا ہے کہ سب بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں اہل خانہ گھر والے، تو ان میں محبت اور خلوص پیدا ہوتا ہے. ایک طریقہ مولا نے اہل بیت میں ہدایت فرمایا. کہا نہیں مولا آپ کھانا تناول فرمائیں، ایسا نہ ہو وہ بیچارے چھوٹے ہیں، ان سے کوئی گستاخی ہو جائے اور آپ کی شان میں توہین ہو، اور میں اپنے آقا کو مولا کو کیا جواب دوں گا جب ان سے میری ملاقات ہوگی. کہا نہیں، جب تک تیرے دونوں بچے نہیں آئیں گے جب تک ہم کھانا نہیں کھائیں. اے قصاب سن، ہمارے بھی دو معصوم بچے ہیں، جب تک ایک کو داہنی جانب دوسرے کو بائیں جانب نہیں بٹھاتے ہیں ہم کھانا نہیں کھاتے. بس ایک مرتبہ جب قصاب نے دیکھا کہ اصرار زیادہ بڑھ رہا ہے، انعام صبر ٹوٹ گئے اور ایک مرتبہ آنکھوں سے آنسو جاری ہونا شروع. ہاتھوں کو جوڑا، سر کو جھکا لے کہ مجھے معاف کرنا، ایسے وقت میں آپ میرے مہمان ہوئے ہیں جب میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں لیکن وقت میرا مخالف ہے. میرے آقا علی ابن ابی طالب کی محبت میں میرے دونوں بچے ابھی ابھی قتل ہو گئے ہیں، لیکن آپ کی شان میں توہین نہ ہو، آپ کی مہمان نوازی میں کوئی کمی نہ رہ جائے، اس لیے امام کے قرب و جواہر میں بسنے والے آپ کو، آپ کی خاطر، امام کی محبت کی خاطر اپنے بچوں کا غم بھلا دیں. امام کھڑے ہو، اللہ تجھے اجر عطا فرمائے، تیرے ایمان میں اضافہ فرمائے، قوت عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے. امام نے دعائیں کر اور فرمایا اللہ اپنے بچوں کی دونوں لاشوں کو اٹھا لا. دونوں بچوں کے چھوٹے چھوٹے بچے، دونوں لاشیں آئی. کہا ان کے سر کو ان کے بدن سے ملا دے. سر کو بدن سے ملایا گیا. امام نے اپنی ابا کا دامن دونوں بچوں کی لاشوں پر ڈھک دیا اور کچھ کلمہ ارشاد فرمایا، اٹھ کھڑے ہو،
امام کا حکم سنتے ہی دونوں بچے کلمہ توحید پڑھتے ہوئے اٹھ بیٹھے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی امیر المومنین و امام المتقین. بچے زندہ ہو گئے. کہنے کی بات نہیں ہوتی ہے. جب ریئلٹی میں آدمی ایک مردے کو سر کٹے ہوئے کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھتا ہے بہت ہی عجیب احساس ہوتا ہے. اور جہاں اس کی اولاد کے ساتھ یہ ہوا ہو حواس باختہ ہو جاتے ہیں. کیا یہ صحیح ہے یا میں ابھی سوچ ہی رہا ہوں کہ واقعی میں ایسا ہو گیا ہے؟ جب انسان کے اوپر بہت زیادہ امید سے زیادہ خوشی ہوتی ہے تو ایسا سوچتا ہے, یا امید سے زیادہ غم آتا ہے تو وہ سوچتا ہے یہ واقع ہو گیا یا نہیں ہوا ہے. بچے زندہ ہو گئے. ایک مرتبہ دامن ابا کو پکڑ لیا. آپ کی یہ اعجاز, آپ کا یہ کرامات میں آپ کو سمجھ نہیں سکا, آپ کو پہچان نہیں سکا. آپ کو اپنے خدا مقدس کا واسطہ آپ بتائیے آپ کون ہیں. امام علیہ السلام چہرے سے نقاب کو ہٹاتے ہیں. جس کی محبت میں تو نے اپنے بچوں کی قربانی دے دی ہے, تیرے امام وقت علی ابن ابی طالب. میں ہی تیرا امام وقت, میں ہی اللہ علیہ. یہ کہہ کے امام وہاں سے تشریف لے آئے. اب جب آنکھ بند کی اس شخص کی اور واپس مدینہ منورہ میں کھولی, اب امام فرماتے ہیں کیا تو بھی ہمارا شیعہ ہے؟ ہاتھوں کو جوڑ لیا, مولا اس کا تو عشرہ عشیر بھی نہیں, اس کا تو 10واں حصہ بھی ایمان کا میرے اندر نہیں ہے. امام فرماتے ہیں شیعہ وہ ہوتا ہے جس کا کردار بھی پاک ہوتا ہے, عمل بھی پاک ہوتا ہے, دل بھی پاک ہوتا ہے اور زبان بھی پاک ہوتا ہے. میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں. آج ہم کہتے ہیں کاش ہم کربلا میں امام اگر ہوتے تو آپ کی محبت میں سر قلم کرا دیتے. یہ یاد رکھنا ضروری. امام ہے بندے, امام ہے مخلوق, اور امام کا خالق ہے خداوند کریم. وہ رب ہے, وہ معبود ہے, وہ خالق ہے, وہ پروردگار ہے. امام معصوم ہے, امام ہے, مخلوق ہے. کی محبت میں سر قلم کراتے. ذرا انصاف کرو عزیزو. جو انسان امام کے خدا کے لیے نماز میں سر جھکا نہ سکتا ہو وہ امام کے لیے سر قلم کیسے کرا سکتا؟ بس عزیزو, آپ کی بارگاہ تک میں نے ایک مقصد, ایک پیغام اہل بیت اطہار علیہ السلام کو. بہرحال یہاں گھڑی تو نہیں ہے, مجھے جتنا بھی زیادہ وقت لگا ہو گیا اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. تو ہمارا مقصد سیرت ائمہ اطہار علیہ السلام کو, ہماری ہنسی ہو تو کردار اہل بیت کے دائرے, سانسیں لے رہے ہوں تو سلیقہ اہل بیت کے دائرے. ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کام کرنا سو جانا کھانا پینا ہم کو اپنے آپ کو سانچے کردار اہل بیت میں ڈھالنا ضروری ہے. تب آپ امام کے سچے شیعہ, تب ہم ایک سچے عظمت. کیونکہ امام نے کوئی حکومت نہیں لینی تھی, نعوذ باللہ کسی سلطنت کا جھگڑا نہیں تھا کربلا. امام آپ کو اور ہمیں اور آنے والی نسلوں کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے تھے. جو یزید ملعون ایسا قانون رائج کر رہا تھا, شریعت محمدی کو مٹا رہا تھا, جس کی وجہ سے اگر حسین قربانیاں نہ دیتے تو آج کوئی کلمہ حق کہنے والا نہ ہو, بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا, حلال و حرام کا کوئی حامی و مددگار نہ ہو. حسین نے جو کربلا میں قربانیاں پیش کی, آج شہزادی عالمیان
فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ ان شہیدوں کا پرسہ دیجیے. آج آپ ان کے 20ویں کی مجلس، ان کی مجلس عزا کر رہے ہیں جسے کربلا میں کوئی رونے والا نہیں، جو ایک ایک قطرہ آپ کے لیے چھوٹے چھوٹے بچے بلک رہے تھے، تڑپ رہے تھے. جلتی ہوئی ریتی کے اوپر بچے بے ہوش ہو جاتے تھے، غش کھا جاتے تھے، اور جب اٹھتے تھے تو آواز دیتے تھے یا چچا عباس ہمیں چند قطرہ پانی میسر ہو جائے. التاش التش کی صدائیں بلند. ان یتیموں کا مجلس ہے، ان مظلوم شہیدوں کا 20واں ہے عزیزوں، جنہیں کرب و بلا میں گور و کفن میسر نہیں. عزیزوں، روز عاشور تلک ہم نے عزاداری کی، اب بھی ہو رہی ہے، آگے بھی ہوتی ہے، لیکن جو 10 دن عزاداری ہوتی ہے ہم اسے ہی خاص عزاداری سمجھتے ہیں. لیکن عزیزوں یاد رکھنا، سب سے زیادہ اہل بیت حرم پر جو مصائب، دشواریاں، تکلیفیں، اذیتیں پڑی ہیں وہ 10 محرم سے شروع ہوئی ہیں. کیونکہ 10 محرم تلک عباس بھی باقی تھے، اکبر بھی تھے، اونو محمد بھی تھے، قاسم بھی تھے، حبیب ابن مظاہر بھی تھے. لیکن 10 محرم کے بعد سے جو خیموں میں آگ لگنا شروع ہوئی، بیویوں کے سروں سے جو چادریں چھننا شروع ہوئی، جو رخساروں پہ تماچے لگنے شروع ہوئے، عزیزوں بس رونے والوں پہ پابندیاں تھی. جب 4 سالہ بچی بابا کے سر کو دیکھ کر روتی تھی، شمر لعین کبھی تماچے مارتا تھا، کبھی تازیانوں سے حملے کرتا. اللہ اللہ عزیزوں، پیاس کا ایسا قیامت کا وقت تھا عزیزوں. سید سجاد جن کی لوہے کی زنجیریں تھیں، ہاتھوں کی ہتکڑیاں تھیں، پیروں کی بیڑیاں تھیں، گلے کا خاردار توق تھا، کمر کا لنگر تھا، جتنی ریگستان کی چلتی ہوئی زمین تھی اس سے خطرناک وہاں کی دھوپ کی شدت تھی. ذرا تصور کرو، آج اگر کوئی برتن، کوئی چیز اگر ایک یہاں کی دھوپ میں 1 گھنٹہ رکھ دے اور اس کے بعد اگر ہاتھ رکھے تو ہاتھ جل جاتا ہے. ذرا تصور کرو، چاروں طرف بیابان تھے، چاروں طرف ریگیں گرم تھی، اونچے اونچے پہاڑ تھے، دھوپ کی شدت تھی. ایسے میں سجاد کی ہتکڑیاں، سجاد کے گلے کا توق، سجاد کے کمر کا لنگر جب دھوپ کی شدت سے گرم ہو جاتا تھا، گویا دھوپ کی شدت سے سرخی مائل ہو جاتی تھی. اب جب یہ گرم توق، گرم زنجیریں سید سجاد کے زخموں پر لگتی تھی، میرا بیمار امام تڑپ اٹھتا تھا، بابا کے سر کی طرف دیکھتا تھا. اے بابا، آپ کے بعد کتنے ظلم اٹھائے. عزیزوں، بس تاریخ نے لکھا ہے ایک ایسا بھی وقت تھا جب فوج اشقیہ جو پانی سے سیراب ہو رہے تھے، کھانے سے شکم سیر ہو رہے تھے، جب دھوپ کی شدت ان سے بھی برداشت نہیں ہوئی، ایک ایسا مقام چنا گیا جہاں کچھ چھوٹے بڑے درخت تھے. ان درختوں کے سائے میں ملائی فوج اشقیہ نے اپنے خیموں کو نصب کر لیا. کچھ ٹائم، کچھ وقفے کے لیے قافلہ روکا گیا، لیکن اہل بیت اطہار کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جلتی ہوئی زمین پر کجاوا، کسی بغیر چادر، کسی بغیر سہارے کے اسی طرح بٹھا دیا گیا. اب ایک مرتبہ حسین بن نمیر ملعون اور شمر لعین اپنے ساتھیوں کو، اپنے فوجیوں کو پانی پلا رہا ہے. بس ایک مرتبہ سید سکینہ 4 سال کی معصومہ ہے، بے قرار ہو جاتی ہے، آنکھوں میں پھوپھی زینب سے اجازت لیتی ہے، آنکھوں میں سید سجاد
سجاد سے اجازت لیتی ہے، مولا کیا مجھے اجازت ہے میں بھی اپنے کوزے کو اس ظالم ملعون کے پاس طلب کروں جو کچھ پانی ہمیں بھی دے دے؟ بس عزیزو شمر لعین پانی بانٹ رہا ہے، شہزادی سکینہ قافلے کی سرحد میں گھری ہوئی ہے۔ اب شہزادی سکینہ شمر لعین کے قریب جا رہی ہیں، جہاں جہاں شمر جاتا ہے شہزادی ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ اے شمر تھوڑا سا پانی، تھوڑا سا پانی ہمیں بھی دے دے۔ تصور کرے 4 سالہ بچی دھوپ کی شدت میں پانی طلب کر رہی ہے۔ شمر نے رخ موڑ لیا، نگاہیں موڑ لی، چہرہ پھیر لیا۔ شمر آگے بڑھتا ہے، اگلے سپاہی کو پانی دیتا ہے، پھر اگلے سپاہی کو دیتا ہے۔ جب تمام فوج سیراب ہو گئی، شہزادی سکینہ سمجھی شاید ظالم اب پانی ہمیں دے دے۔ اس کے بعد شمر لعین گھوڑوں کو اور جانوروں کو پانی سے سیراب کرتا ہے۔ سکینہ کی صبر دیکھیے، چلتی ہوئی زمین پر سکینہ ننگے پیر، برہنہ پیر، چلتی زیتی پر کھڑی ہے۔ دھوپ کی شدت میں شاید اب پانی مل جائے۔ بس عزیزو جب جانوروں کو بھی پانی دے چکا، اب سکینہ سمجھی شاید اب تو پانی مل جائے گا۔ اللہ اللہ عزیزو ذرا تصور کرے، شہزادی فاطمہ کو پرسا دو، اولاد والوں اپنے بچوں کی پیاس کا تصور کرنا۔ حسین کی لاڈلی کتنی پیاسی تھی، اب جو سکینہ نے تمنا کی اے ظالم اب تو پانی دے دے۔ شمر نے پانی سکینہ کے قریب کیا، تمام مشک کا پانی چلتی ریتی پر پھینک دیا۔ اے سکینہ تمہیں پانی میسر نہیں۔ اللہ اللہ کیا قیامت کا منظر، کون برداشت کرتا ہے ایسے مسائل؟ بس تاریخ نے ایک جملہ اور لکھا ہے، آخری بات ایک جملہ لکھا ہے، امام زمانہ کو پرسا دیجئے حسین کی لاڈلی سکینہ کے ہم۔ آپ نے اکثر سنا ہے کہ جناب سکینہ اونٹ کی بلندی سے گر جاتی تھی، جو سر جس نیزے پہ حسین کا سر تھا وہ زمین پر گڑ جاتا تھا۔ آپ نے اکثر سنا ہے۔ جب کئی بار ایسا ہو گیا، جانتے ہوتا کیوں تھا؟ کیونکہ ان اونٹوں کے اوپر کجاوے نہیں تھے۔ آپ پہلے ایک جملہ سمجھیے پھر پرسا دینا گریا کر کے۔ آپ نے اونٹ کو بغیر کجاوے کے، بغیر ہماری کے اگر دیکھا ہے تو آپ سمجھیں کہ اونٹ کی پشت کے اوپر، کمر کے اوپر ایک کوہان نکلی ہوتی ہے، ایک کوہان نکلی ہوتی ہے۔ اور اونٹ جب چلتا ہے، اگر آپ نے بغیر کجاوے کے دیکھا ہے، اونٹ جب چلتا ہے نا تو اس کے پیچھے کی ہڈیاں کمر کی باقاعدہ اس طرح سے ہلتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ عزیزو وہ جو قافلہ جاتا تھا نا، ریگستان کا بیابان بھی آتا تھا، کہیں اونچے پہاڑ بھی آتے تھے، کہیں نیچے کی جانب ٹیلوں سے اترنا بھی پڑتا تھا، یعنی قافلہ کبھی اونچے جاتا تھا کبھی نیچے جاتا تھا۔ ایسے بھیانک حال میں، ایسی بھوک اور پیاس کی شدت میں، جہاں بچوں کو نہ پانی ملتا تھا نہ زندہ رہنے سے زیادہ انہیں غذا ملتی تھی، گویا آدھے غشی کے عالم میں بچے رہتے تھے۔ اپنے آپ کو سنبھالنا ایسے میں بہت بڑی بات تھی۔ اس وجہ سے انعام پانے کے خاطر قافلے کو جلدی جلدی دوڑایا جاتا تھا۔ اونٹ جیسے جیسے بڑھتا تھا یہ بچے اکثر گر جاتے تھے۔ بس عزیزو اس میں سکینہ بھی جب بار بار گر جاتی تھی، کسی بچے کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا، لیکن معصوم سکینہ جب گر جاتی تھی نوکے نیزہ حسین زمین میں گڑ جاتا تھا، اس وجہ سے قافلے کو دیر ہوتی تھی۔ اب شمر لعین نے، اب سنیں منظر عزیزو، شمر لعین نے ایک ترکیب نکالی، اب سکینہ نہیں گرے گی، اب سکینہ نہیں گرے۔ جانتی ترکیب کیا تھی؟ شمر لعین نے جناب سکینہ کو اونٹ کی کمر پر، اونٹ کی پشت پر سینے کے بل لٹا دیا
اب جو سینے کے بل لٹایا، ایک رسی سکینہ کی پشت سے اونٹ کے پیٹ سے باندھ دی، دوسری رسی سکینہ کے قدموں سے اونٹ کے پیٹ سے باندھ دی۔ اب اونٹ تیزی تیزی بڑھنے لگا، جیسے جیسے اونٹ بڑھتا جاتا تھا ہڈیاں ہلتی جاتی تھی، سکینہ کی پسلیوں سے ہڈیاں ٹکراتی تھی، ایک ایک قدم اونٹ بڑھتا تھا، سکینہ بے قرار نوکے نیزہ کا رخ کرتی تھی۔ اے بابا، اے بابا، آپ کی لاڈلی کتنے ظلم سے رہی۔